السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، جو آپ نے سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں قادیانی کسے کہتے ہیں اور اس کا مختصر تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ قادیان پنجاب کے ضلع گرداسپور میں ایک قصبہ ہے جس میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد اس آدمی نے اپنے بارے میں مختلف قسم کے جھوٹے، من گھڑت اور خلاف شریعت دعوے کیے۔ مثال کے طور پر اس آدمی نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو یہ غلام احمد اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس آدمی نے اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اسی طرح اس نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ بات اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو صحابی کا لقب دیا کرتا تھا۔ اسی طرح اپنی بیوی کو وہ ام المؤمنین کے لقب سے لوگوں سے تذکرہ کرنے کو کہتا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے من گھڑت بے بنیاد عقائد ہیں جو اس فرقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فرقہ سراسر اسلام سے خارج ہے، بلکہ یہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان کہتے ہیں، تو ان کا جرم اور ان کا یہ گناہ دوسرے غیر مسلموں کے مقابلے میں بھی بڑا ہوا ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی نے جس مذہب کی بنیاد ڈالی تھی اس مذہب میں بہت ساری بے سر و پا باتیں ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قادیانیت کہا جاتا ہے، اور غلام احمد قادیانی اس کا بانی ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر کوئی مسلم یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا جیسا ڈارون کو ماننے والے کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس دنیا میں آنے والے لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنے حساب سے ریسرچ کی اور تحقیق کے نام پر بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ انہی لوگوں میں ایک آدمی ڈارون نام کا گزرا ہے جس نے لوگوں کے سامنے یہ تھیوری پیش کی اور اپنا یہ ایک نظریہ پیش کیا کہ اس انسان کی جو شروعات ہوئی ہے وہ بندر سے ہوئی ہے۔ بندر ترقی کرتا کرتا اس شکل میں پہنچ گیا جو آج انسان کی شکل ہے۔ اس کو ڈارون کی تھیوری اور ڈارون کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا بے بنیاد نظریہ ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، قرآن مجید کی بہت ساری صریح آیات کے خلاف ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کی بنیاد کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ میں نے تمام تر انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے، ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی پیدائش وہ مٹی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے انسان کو مٹی ہی سے پیدا کیا اور مٹی ہی کی طرف اسے لوٹا دیں گے۔ لہذا اس طرح کا نظریہ رکھنا سراسر خلاف شریعت ہے، اور خود ڈارون کی جو تھیوری ہے، اس کا جو نظریہ ہے، بہت سارے دوسرے صحیح محققین نے اور ریسرچ اسکالروں نے اس کو رد کر دیا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر۔ لہذا اس طرح کا نظریہ رکھنے والا اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا اسلام پھر صحیح سلامت نہیں ہے، بلکہ اسے توبہ و استغفار کر کے
اپنے نظریے کو قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، ہمارے رشتہ دار درگاہ پر جاتے ہیں سال میں 1 مرتبہ اور وہاں 7 چکر لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے حج ہو گیا، حالانکہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے جو جگہ مخصوص فرمائی ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور اس کا وقت بھی خاص ہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا رکن ادا کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی مختلف شرائط کے ساتھ اس آدمی پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور راستہ صحیح سلامت ہو جس کے نتیجے میں وہ کعبۃ اللہ تک، مکہ تک پہنچ سکتا ہو۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہیں، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں مختلف ارکان کی ادائیگی کا نام حج ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ حج کا رکن ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اجمیر شریف جا کر یا دوسری مشہور درگاہوں پر جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے، وہ سراسر گمراہی میں ہیں اور ضلالت میں ہیں۔ ان کو بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے لیے ایک ہی جگہ مخصوص فرمائی ہے، اور جو آدمی اس طرح وہاں جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں یہ سراسر بدعت ہے، اور بہت سی مرتبہ آدمی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر کوئی مرد یا عورت کسی عورت کے برقعے کا یا پردے کا مذاق اڑائے، مثلا یہ کہے کہ میں تو پردے پر لعنت بھیجتا ہوں یا بھیجتی ہوں اور میں کبھی پردے کو قبول نہیں کروں گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بہت سی آیتوں میں خواتین کو پردے کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیگمات سے، بیویوں سے، اپنی بیٹیوں، صاحبزادیوں سے اور دیگر مسلم خواتین سے یہ بات کہہ دیجیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ پردے کا حکم ہے، اور بھی دیگر آیات میں کہیں صراحت کے ساتھ، کہیں اشاروں کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں پردے کا اہتمام کا حکم دیا ہے، اور یہ پردہ کرنا اسلامی شعار ہے۔ اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی ہے لیکن وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف ضرور کرتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں پردہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن وہ کرتی نہیں ہے، تو ان دو باتوں میں فرق ہے۔ عملی طور پر انسان کمزور ہے یا کوتاہی کر رہا ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی سرے سے کسی فرض ہی کا انکار کر دے تو پھر تو یہ آدمی سیدھا شریعت اسلامیہ سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا جس طرح اس خاتون نے سوال میں یہ کہا ہے کہ میں اس لعنت کو قبول نہیں کروں گی، یہ سراسر اور صراحت کے ساتھ حکم اسلامی سے اور حکم خداوندی سے بغاوت ہے اور اس کے ساتھ مذاق ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ کے اس طرح کے عمل سے آدمی اگر مذاق کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے، اپنے نکاح کی تجدید کرے اگر اس نے ایسا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں وہ عملی طور پر کوتاہی کرتی ہیں، جس پر ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس طرح مذاق کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور توبہ اور پھر سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ عادل بھائی کا سوال ہے، ہمارے علاقے میں جب کوئی لڑکی نکاح کے بعد رخصت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ قرآن دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قرآن کے سایہ میں رخصت کیا، شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی ہاں، بہت سے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی شادی کے وقت رخصت ہوتی ہے اور اپنے میکے میں جاتی ہے تو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے آج کل جب گھر سے لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں، قرآن مجید کا سایہ کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے سائے میں ہماری بیٹی رخصت ہوئی ہے۔ شریعت اور سنت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں صحابیات ہوں یا یہ کہ بعد کے زمانے میں تابعین کے، سلف صالحین کے، بزرگان دین کے، اور آج بھی علماء حقہ کے یہاں اس بات کا کوئی طریقہ رائج نہیں ہے کہ قرآن کے سائے میں لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہو۔ لہذا اس طرح کا کوئی عمل شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو ترک کر کے ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اسلامی احکام ہیں اور شریعت کے مطابق عمل ہیں۔ ابو بکر بھائی کا سوال ہے، میلاد منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری
اور آپ کی ولادت سعادت دنیا انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور دنیا انسانیت کے لیے آپ کا وجود خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی جز کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی ظاہری شکل و شباہت کو بیان کرنا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، آپ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی دن کو مخصوص کر کے اس دن چند ایسے کاموں کو کر لینا جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے میلاد منانے کو۔ اولاً تو یہ بات ملحوظ رہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں 100% نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، چونکہ اس کے علاوہ بہت سے محدثین اور محققین کا یہ راجح اور مختار قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بہت سارے محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض نے 2 بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قول ہیں جو انہوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں لکھے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ قول مشہور ہو گیا ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مان کر اس میں جلسے کرنا، اور پھر آج کل کے زمانے میں جو بدعات و خرافات ہوتی ہیں، ہری جھنڈیاں لگانا، ہری لائٹیں لگانا، اسی طرح جلوس نکالنا، ڈی جے کے ساتھ نظمیں نعتیں بجانا اور گلیوں میں چکر لگانا، اسی طرح حلوے پکانا، شیرنی تقسیم کرنا، اسی طرح مرد اور عورت کے باہم مخلوط جلسے کرنا، اور من گھڑت اس میں قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے باتیں بیان کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میلاد النبی گناہوں کا ایک اڈا بن کر رہ گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی دن کو خاص کیے بغیر، چاہے 12 ربیع الاول ہی کو کر لیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی فضیلت کو بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نعتیں پڑھی جائیں، اور اس میں یہ تمام تر خرافات بدعات نہ ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور اس طرح کا پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جلسہ منعقد کر کے لوگوں کو سیرت نبوی کے مطالعے پر ابھارا جا سکتا ہے، اتباع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی پر ابھارا جا سکتا ہے۔ لیکن جو یہ سلسلہ نیا کھڑا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ حرکات اور سکنات کو انجام دیا جاتا ہے، جو بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں، ان باتوں کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام سے لے کر آج تک کی یہ تاریخ ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد سے جتنے بھی علماء حقہ اس دنیا میں آئے، ان میں سے کسی نے بھی اس طرح منانے کا اہتمام نہیں کیا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر اور افضل ہے، اور ان تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں کے انعقاد سے ہی آدمی اجتناب اور پرہیز کرے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔